میں کہوں، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا حضرت تھانوی سے بڑا قرب، بڑا پیار، بڑا تعلق، بڑی شفقتیں اور دعائیں کو حصول کا معاملہ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جھانسی کے الیکشن میں، جب قائد اعظم کی مسلم لیگ الیکشن لڑ رہی تھی جھانسی میں، تو قائد اعظم نے انہی کے پاس خط لکھ کر ان سے تعاون کی درخواست کی تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس وقت 2 قومی نظریہ پر کتاب لکھی تھی، جو بعد میں ہمارا ایک ملکی بیانیہ بنا ہے۔ 2 قومی نظریہ کا مطلب ہے کہ ہندو کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے اور مسلمان کا اپنا تصور ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں جو غذا ہے گائے، وہ ہندو کا خدا ہے، تو یہ ایک چیز نہیں ہو سکتے۔ تو اسی بات کو لے کر ملک پاکستان کے 2 قومی نظریے کا ایک نعرہ بنا ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے جیسا تو نہیں، چلو اپنے شاگردوں میں کوئی تگڑا بندہ 1-2 آدمی میرے ساتھ کر دے جو میری دینی رہنمائی کریں، اور پھر اگر ملک پاکستان ہم نے حاصل کر لیا تو اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم اسلامی نظام نافذ کریں، تو آپ اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں۔ تو قائد اعظم اردو کم اور انگلش زیادہ بولتے اور سمجھتے تھے، ان کی زبان اکثر انگلش تھی۔ تو مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پورے لاز کے پوری باتیں لکھی ہیں کہ لا کس طرح نافذ کرنا چاہیے قانون اسلامی، اس کا انگلش ترجمہ کر کے قائد اعظم کو دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میری زندگی رہی تو میں اسلاف عمر کو نافذ کروں گا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہا کہ آپ ہمیں 2 بندے دیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو 2 بندے حکیم الامت نے دیے ہیں قائد اعظم کو، ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہے، اور ایک مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں۔ اور مولانا ظفر احمد عثمانی بھانجے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے۔ ان کی حضرت تھانوی کی اپنی اولاد نرینہ نہیں ہیں، بچے نہیں تھے ان کے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علامہ ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد ایسے ساتھ رہے ہیں کہ یہ بانیان پاکستان میں ان کا نام ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک یہ جو صوبہ سرحد تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP ہمارا، جسے ہم آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس صوبے کا الحاق جو ہوا ہے نا ملک پاکستان کے ساتھ، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ایک وزٹ پر ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں سے لے کر آخر تک چترال کی فلک بوش چوٹیوں تک جو ہے نا وہاں پر دورہ کیا اور اس کو پاکستان کا حصہ بنوایا۔ اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، اس طرح کے علاقوں میں ساتھ دیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے ساتھ پورا تعاون یوں رکھا کہ جب پاکستان بن گیا تو مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں اور مغربی پاکستان یہاں کراچی میں جو پرچم لہرانے کا وقت تھا، تو قائد اعظم نے کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیا پرچم، اور وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی کو دیا، جنہوں نے 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے 1 دن بعد پرچم لہرا کر تلاوت کی، ترجمہ کیا اور دعائے خیر کرائی۔ اور قائد اعظم نے وفات کے وقت یہ وصیت کی تھی، ان کے عدنان جو AD کانگ تھے، ADC، وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم نے مجھے کہا کہ جب وہ کوئٹہ میں تھے زیارت میں، وہاں جو ہماری قائد ریزیڈنسی ہے وہاں سے کال کرائی لینڈ فون کے ذریعے کہ علامہ شبیر عثمانی کو کہ ان دنوں میں کراچی میں رہیں، سفر میں نہ جائیں، کہ ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے لیے جنازے کی دعائے مغفرت انہوں نے کرنی، تو جنازے انہوں نے پڑھایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت تھانوی کے ساتھ قائد اعظم رحمہ اللہ کا کتنا تعلق رہا۔ اور پھر حضرت تھانوی کو جب دعا کی درخواست اور بندے لینے کی بات کی تو حضرت تھانوی نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، میں پاکستان کے لیے تعاون پہ تیار ہوں 3 شرطوں پہ۔ نمبر 1، آپ کا سر ننگا ہوتا ہے تو آپ اپنے سر کو ڈھانکیں، آپ اپنے سر کے بارے میں جو ہے نا سنت کے مطابق کوئی ترتیب رکھیں اور سر کو ننگا نہ رکھیں۔ تو قائد اعظم نے بات مانی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہا کہ اگر آپ میرا سر ڈھانکنے کی سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ میرے اوپر احسان کریں، مجھے اپنی کیپ عطا فرمائیں۔ تو حضرت تھانوی نے جو اپنی ٹوپی دی تھی، جسے آج دنیا جناح کیپ کہتی ہے، یہ تھانوی کیپ ہے، یہ انہی کی ٹوپی کو قائد اعظم نے سر پہ رکھا۔ اور پھر حضرت تھانوی نے دوسری شرط لگائی کہ یہ 3 پیس چھوڑیں، شیروانی پہنیں۔ تو وہ پینٹ شرٹ کو اچھا نہیں سمجھ کے دعا کر رہے تھے نا، تو قومی لباس بھی یہ شیروانی بنایا ہے۔ قائد اعظم نے بات اتنی مانی اور خود بھی آخری دنوں میں دیکھے نا انہوں نے شیروانی پہنی ہے۔ اور تیسری شرط کہی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مفتوحہ علاقوں میں اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے۔ یہ دکھائیں، جو آج ہم جمعہ میں اپنے ہاتھ میں یہ عصا پکڑتے ہیں نا، یہ خطبہ، یہ مفتوحہ علاقوں میں، فتح شدہ ایریا میں رسالت مآب علیہ السلام کے ہاتھ میں بعض اوقات عصا ہوتا، بعض اوقات تلوار ہوتی۔ تو یہ عصا رکھنا یہ سنت ہے، تو آج تک اسے جمعہ کے خطبے میں رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عصا کا، قائد اعظم کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک اسٹک اور ایک لاٹھی رکھیے،
تو یہ بھی اپنی لاٹھی بھجوا دی، جو آپ آخری قائد اعظم کے پکچرز میں دیکھیں نا، جو ان کے ہاتھ میں یہ ہے نا عصا، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس شرطوں پر انہوں نے دعا کی ہے، اور پھر آج پاکستان کا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن 1943 میں ابھی زندگی کی 82 بہاریں دیکھی تھی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ملک پاکستان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، لیکن ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہمیں سلطنت خداداد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا